السلام علیکم. آج ہمارے گیسٹ ہیں ماشاءاللہ ڈاکٹر مختار اللہ، جو کہ ڈین آف انجینئرنگ ہے فاسٹ یونیورسٹی کے تمام کیمپسز کے. ان سے ڈسکس کریں گے جو الیکٹریکل انجینئرنگ اور کمپیوٹر انجینئرنگ ہیں، اور جو لوگوں کے مائنڈ میں ڈاؤٹس ہیں نا انجینئرنگ کو لے کر، انشاءاللہ ایسے کویشچن پوچھیں گے کہ آپ کے ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے جوائن کیا، بہت شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحب سے پہلے بتائیں کہ اسکول آف انجینئرنگ میں اسلام آباد کیمپس کے اندر ہم دو پروگرام آفر کر رہے ہیں، ایک الیکٹریکل انجینئرنگ ہے، کمپیوٹر انجینئرنگ ہے. اور جو الیکٹریکل انجینئرنگ ہے اس کی بھی آگے اسپیشلائزیشن ایریا ہمارے پاس ہیں. تو یہ دو ڈگری کیوں ہیں اور دونوں میں کیا ڈفرینس ہے؟ اسٹوڈنٹ کیسے ڈیسائیڈ کرے گا کس میں جانا ہے؟ اصل میں جو الیکٹریکل انجینئرنگ کا پروگرام ہے وہ تو کافی اسٹیبلشڈ ہے، کافی ٹائم سے ہے، اور اسی لیے اس میں یہ اسپیشلائزیشنز بھی ہے، اور اس میں ایک اسپیشلائزیشن کمپیوٹر انجینئرنگ کی بھی ہے. تو وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو 2 سال ہوتے ہیں، پہلے 2 سال کا مطلب 4 سیمسٹر، اس میں آپ کور الیکٹریکل انجینئرنگ کی ڈسپلنس سے آپ کو جو ہے نا وہ کور ہو جاتا ہے، اور جو آخری 2 سال ہے اس میں آپ ایک اسپیشلائزیشن جو ہے نا وہ چوز کرتے ہیں. تو جس انڈسٹری کی طرف آپ اورینٹڈ ہے یا جس ریسرچ ایریا میں آپ نے جانا ہے، اس حساب سے آپ جو ہے اپنی اسپیشلائزیشن چوز کرتے ہیں. لیکن ابھی جو چیزیں چینج ہوئی ہے، جو فیوچر میں جس طرح سے جو ہے نا یہ اے آئی کا جو رول جس طرح آیا ہے، یا انڈسٹری جس طرح سے، ایون اے آئی کے علاوہ بھی جو ہے نا، آپ نے انڈسٹری 4.0 کا نام سنا ہوگا، ٹھیک ہے، اسمارٹ مینوفیکچرنگ جو اس کو کہتے ہیں. تو وہاں پہ ابھی یہ ہے کہ انڈسٹری کو ایسے بھی پروفیشنلز چاہیے ہوتے ہیں جن کو ایون کور لیول پہ بھی کمپیوٹر انجینئرنگ جو ہے نا وہ تھوڑا سا ان کو ایکسپینڈ کیا جائے. تو بی ایس کمپیوٹر انجینئرنگ اس لیے ہم نے لانچ کی تھی کہ ایون کور میں جو پہلے 2 سال ہے اس میں بھی ان کو فنڈامنٹلز کمپیوٹر انجینئرنگ کے اگر ہم پڑھائیں تو اسپیشلائزیشن میں پھر ان کو زیادہ انڈسٹری سے ہم کلوز کر سکتے ہیں. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ریکمینڈڈ ہے جن کو ڈے 1 سے کلیئر ہو کہ ہم نے جو ہے نا کمپیوٹر انجینئرنگ میں جانا ہے. اچھا، اگر جاب پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو کمپیوٹر انجینئر جو جب گریجویٹ ہوتا ہے اور ڈبل ای والا جو گریجویٹ ہے، ان کے لیے کیا آپشنز ہوتے ہیں مارکیٹ کے اندر؟ وہ فرق صرف جو ہے نا وہ انڈسٹریز میں ہے کہ جو سافٹ ویئر اینڈ ہارڈ ویئر، آج کل آپ نے ایک نام سنا ہوگا، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر کو ڈیزائن، بہت سارے جو آپ کے سولوشنز ہیں اس میں یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. تو ان کو پھر نا ایمبیڈڈ سسٹمز انجینئر چاہیے ہوتے ہیں، یا جو آپ یہ کہہ لیں کہ ایج کمپیوٹنگ پہ ان کو لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو کہ لو اینڈ پہ جو ہے نا وہ فزیکل لیئر پہ کام کر سکے. تو وہ اگر کمپیوٹنگ کی زیادہ کلوز ہے، آئی او ٹی، سائبر فزیکل سسٹمز، ٹھیک ہے نا، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، تو ان کو پھر چونکہ زیادہ جو ہے نا وہ چاہیے ہوتی ہے، تو وہاں پہ کمپیوٹر انجینئرنگ والوں کی زیادہ جو ہے نا وہ چانسز ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ الیکٹریکل انجینئرنگ والوں کے چانسز کم ہوتے ہیں، لیکن الیکٹریکل والوں کا یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے زیادہ ایریاز کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے. صحیح. وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ پاور سائڈ پہ بھی چلے جائیں، ہم الیکٹرانک سائڈ پہ بھی چلے جائیں، چپ ڈیزائن کی سائڈ پہ بھی چلے جائیں. اب چپ ڈیزائن کمپیوٹر انجینئرنگ والوں کو تو سوٹ نہیں کرے گا نا، پھر وہ الیکٹرانکس، اس کے لیے الیکٹرانکس کا بیک گراؤنڈ چاہیے. تو الیکٹریکل انجینئرنگ میں فائدہ یہ ہے کہ آپ کو بریڈتھ آ جاتی ہے. تو یو بیکم ایلیجیبل ٹو اے وائڈر یا اسپیکٹرم آف انڈسٹریز. کمپیوٹر انجینئرنگ میں پھر یہ ہے کہ آپ کا وہ اسپیکٹرم کم ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ آج کل ہے ہی سارا ایمبیڈڈ سسٹم، تو اسی لیے لوگ کمپیوٹر انجینئرنگ کی طرف پھر زیادہ انکلائنڈ ہوتے ہیں. تو فاسٹ کوئی چوز کیوں کرنا چاہیے ڈبل ای اور سی کے لیے؟ وائی ناٹ ادر یونیورسٹیز؟ ایسا اسپیشل کیا ہے جو فاسٹ آفر کرتی ہے؟ ہمارا جو فاسٹ کا جو کلچر ہے نا وہ ڈے 1 سے، چاہے آپ کمپیوٹنگ میں ہو، چاہے آپ انجینئرنگ میں ہو، چاہے آپ مینجمنٹ میں ہو، ایک چیز ان سب میں کامن ہے کہ ہم اس کو نا انڈیپینڈنٹ پرابلم سالور بناتے ہیں. صحیح ہے. اور یہ دونوں چیزیں کامن نہیں ہے. پرابلم سالور بھی کامن نہیں ہے. بہت ساری یونیورسٹیز سے آپ ڈگری لے کے تو نکل جائیں گے، لیکن آپ پرابلم سالور نہیں ہوں گے. آپ نے کورسز بھی پڑھے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، رٹے بھی لگائے ہوں گے. یہاں پہ آپ کو پرابلم سالور بنا، اور پرابلم سالور کا مطلب ریئل ورلڈ پرابلم. پرابلم سالور کا مطلب ایگزام کا یا کوئز کا یا اسائنمنٹ کا نہیں. ٹھیک ہے نا، وہ تو باقی یونیورسٹیز میں بھی ہو سکتا ہے. اور میں نے پہلے ورڈ کیا یوز کیا اس سے پہلے؟ ریئل ورلڈ. ٹھیک ہے نا، جو انڈسٹری کا پرابلم. تو ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم اس 4 سال کے پروگرام میں، یہ تینوں اسکولس کی میں بات کر رہا ہوں، ہم وی میک شور کہ ان کو ہم ایکسپوجر دے دیں بہت ارلی آن سے.
इसमें शायद मिनी प्रोजेक्ट्स हो, चाहे इवन लैब्स भी हमारी इस तरह डिज़ाइन हुई हुई हैं। जी जी। तो FIPs है या जो हमारे इवेंट्स होते हैं, जिस तरह इंटर्नशिप्स हम अरेंज कराते हैं, तो और लकीली हम चूँकि इस्लामाबाद में रहते हैं तो हम इस्लामाबाद से बहुत सारे इवन कोर्सेज में भी हम इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स को बुलाते हैं, सेमिनार्स कराते हैं। तो जब यहाँ से बच्चा ग्रेजुएट हो रहा होता है ना, तो उसको पता होता है कि इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं और उनको सॉल्व कैसे किया जाता है। इसलिए कभी भी किसी एम्प्लॉयर ने हमें ये नहीं कहा कि आपका जो ग्रेजुएट है इसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अच्छा। वो डे 1 से वो रेडी होता है। सही है, सही है। डॉक्टर साहब की स्पेशलिटी ये है कि माशाल्लाह इन्होंने कंप्यूटिंग जो प्रोग्राम्स हैं उनमें काफ़ी कोर्सेज पढ़ाए हुए हैं और इनका बैकग्राउंड भी है कंप्यूटर इंजीनियरिंग का और कंप्यूटर साइंस का माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करें कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग करें, दोनों में प्राइम डिफरेंस क्या है, ये थोड़ा सा क्लियर करें ताकि स्टूडेंट्स का माइंड एक दफ़ा ना क्लियर हो जाए कि दोनों है क्या चीज़। बिल्कुल, असल में ये जो चीज़ें होती है ना कि आप अपने माइंड को देखें, स्कोप वाइज कोई फ़र्क नहीं है। मैंने पहले भी बता दिया था कि आप जिस टाइप के इंडस्ट्री में जाएंगे वो तो चेंज हो सकता है। जी जी। और इवन एक टाइप की इंडस्ट्री में भी मल्टीपल जॉब्स होती हैं। तो असल में होता ये है कि डिफरेंट लेयर्स होती है ना। एक ही इंडस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम्स के लिए एक लेयर पे काम करना होता है। सही है। जिस तरह देखो ना, जिस तरह पुलिस में आप देखें ना, SHO का अपना लेयर है, DIG का अपना लेयर है, जी जी, SP का अपना लेयर है, ठीक है, कमिश्नर वगैरह ऊपर का अपना लेयर है। तो प्रॉब्लम्स को जब आप सॉल्व करते हैं तो हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक पर्टिकुलर लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन में सोचना पड़ता है। ठीक है। तो ये जो फर्क है ना कंप्यूटर इंजीनियरिंग में और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, वो उनके लेयर्स अलग है, इसके अलग है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जो भी एस्पायरेंट है, ठीक है, वो यूट्यूब पे या मतलब जितने भी इंटरनेट रिसोर्सेज हैं, वो वहाँ पे सर्च करे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। ठीक है। फिर सर्च करे कंप्यूटर इंजीनियरिंग में किस टाइप के हो रहे हैं, फिर कंप्यूटर साइंस में किस तरफ के, और फिर ये खुद देखे कि मेरा जो एप्टीट्यूड है वो किस तरफ जा रहा है। ठीक है। Which way I feel comfortable। क्योंकि जिस चीज में आप खुद को कंफर्टेबल फील कर रहे हैं उसका फायदा ये होता है, ऐसा नहीं है कि आप बाकी कर नहीं सकते, लेकिन जिसमें आपका नेचुरल एप्टीट्यूड या जिसको उर्दू में हम रुझान कहते हैं, हाँ जी, उसका फायदा ये होता है कि यू एक्सेल, आप एक्सेलेंस की तरफ जा सकते हैं। सही है। तो बाकी तो इन सब में जो है ना, स्कोप वाइज और जॉब वाइज तो कोई फर्क नहीं है। अच्छा, नॉर्मली ये भी होता है कि जो इलेक्ट्रिकल ग्रेजुएट्स होते हैं वो कंप्यूटर की जॉब जिक्र होते हैं। उसकी वजह ये है कि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने आपको बताया था, एक तो एक बहुत पुरानी डिग्री है, तो बहुत मैच्योर हो गई है। तो इसमें इनके जो इवन मैंने बताया था जो कोर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो कोर्सेज भी है ना, जी सर, वो भी इवॉल्व हो के सॉफ्टवेयर बेस्ड हो गए हैं। तो अगर आप कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर्स भी पढ़ रहे होंगे ना, जी सर, टाइटल से कुछ पता नहीं चल रहा होगा, वो चूंकि आपके सारे प्रॉब्लम्स आपने किसी न किसी सॉफ्टवेयर से सॉल्व करने होते हैं, ऐसे ही है। तो आपको जो सॉफ्टवेयर का या जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का या सिमुलेशंस का जो एक्सपोजर है, वो बहुत पहले 2 साल में मिल चुका होता है। सही है। तो ऊपर से अगर आप फिर स्पेशलाइजेशन में भी करें, स्पेशलाइजेशन में फिर सॉफ्टवेयर टूल्स हैं, पैकेजेस हैं, क्योंकि आजकल सॉफ्टवेयर का मतलब सिर्फ प्रोग्रामिंग नहीं है। हाँ जी। सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि यूजिंग सॉफ्टवेयर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो अब तो सिविल इंजीनियरिंग वाले भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। आपको क्या ख्याल है कि बिल्डिंग जो है ना वो सॉफ्टवेयर के बगैर डिजाइन हो सकती है? ऑब्वियसली नहीं हो सकती। तो अब ये है कि वो जो पुरानी बातें हैं ना, जिसमें हमने डब्बे बनाए थे कि ये इलेक्ट्रिकल है, ये सिविल है, ये मैकेनिकल है, वो डब्बे खत्म हो गए। अब सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। ठीक है। तो आपका अगर एप्टीट्यूड है ना कंप्यूटिंग का, तो जो मर्जी आपकी डिग्री हो, अच्छा, आप यू विल बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। सही है। ठीक है ना। सही है। और इसीलिए आप कंप्यूटिंग में जाए, उनकी फैकल्टी मेंबर्स देखें, उनमें आपको फैकल्टी में लोग मिलेंगे जिनकी फर्स्ट डिग्री जो है ना, हो सकता है फर्स्ट 2 डिग्रीज कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हो और बाद में उसने कंप्यूटर साइंस में जो है ना PhD। सही है। लेकिन ये इट इज़ नॉट पॉसिबल द अदर वे अराउंड। अच्छा, हाँ जी। ये नहीं हो सकता कि इंजीनियरिंग में आप जो है ना वो नॉन इंजीनियरिंग में BS करके सही है आप इंजीनियरिंग में आ जाएं। सही सही। ये मुश्किल है, ये रिवर्सिबल है। ये रिवर्सिबल है, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि SC और CE इनकी एक्रेडिटेशन बॉडीज कौन सी हैं और फास्ट कौन सी बॉडी से एक्रेडिटेड है प्रोग्राम CE और EE? हमारे जितने भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स है पाकिस्तान में, अच्छा, ठीक है ना, वो उनके लिए जो सबसे प्रेफर्ड वो है बॉडी है, वो है इंजीनियरिंग काउंसिल। अच्छा। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल वाशिंगटन अकॉर्ड का सिग्नेटरी है। अच्छा। तो इसका मतलब ये है कि जो भी डिग्री पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के अम्ब्रेला के अंदर होगी, तो वो ग्रेजुएट बाहर जाके जॉब करेगा, उसको इवन MS की भी जरूरत नहीं है। अच्छा।
جسٹ امیجن BS ان انجینئرنگ 4 سال کے بعد آپ کو باہر جاب مل سکتی ہے, US میں, کینیڈا میں, آسٹریلیا میں, جتنے بھی ایک سگنیٹریز ہیں. تو اب تو الیکٹریکل اور کمپیوٹر دونوں انجینئرنگ یہ دونوں PEC کے ساتھ ہے, پاکستان انجینئرنگ کونسل کے ساتھ. ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹس میں نارمل پرسیپشن بلڈ ہوتا ہے یا ان کو پتہ نہیں کون بتاتا ہے کہ جی EE کی جابس بہت تھوڑی ہیں, کیا واقعی یہ ریئلٹی ہے کہ ہم ایسے گریجویٹس اوور آل پاکستان میں پیدا نہیں کرتے جو انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ میٹ کر سکیں؟ اس کی جو بنیادی وجہ ہے نا وہ بہت زیادہ یونیورسٹیز ہے جنہوں نے الیکٹریکل انجینئرنگ پروگرام شروع کیا ہوا ہے. کیونکہ ایک ٹائم تھا, بوم آیا تھا, تو ہر ایک نے الیکٹریکل انجینئرنگ شروع کی ہے. اس سے نقصان یہ ہوا کہ سوسائٹی میں انجینئرز پروڈیوس ہو رہے ہیں, ان کو جابز مل نہیں رہی. لیکن یہ چیز آپ فاسٹ کے اوپر لاگو نہیں کر سکتے. اچھا, فاسٹ میں تو گریجویٹس کو گریجویشن سے پہلے اوپن ہاؤس میں جاب مل چکی ہوتی ہے. اور میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں, سنی سنائی بات نہیں ہے, کیونکہ میں بہت ٹائم سے ہوں فاسٹ میں, اور میں نے انڈسٹری میں بھی جاب کی ہے. جی جی. اور باہر بھی میں نے جاب بھی کی ہے, اور PhD بھی میری باہر سے ہے. تو میں آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے, پچھلے 5-6 سال کا میں آپ کو ایکسپیرینس بتا رہا ہوں, کہ مجھے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے کہ مجھے ریسورس چاہیے. اچھا. الیکٹریکل انجینئرنگ کا. میرے پاس ریسورس نہیں ہوتا کیونکہ وہ جاب مل چکی ہوتی ہے. اچھا. تو وہ جاب چھوڑ کے تو نہیں آئے گا. ایسا ہی ہے. تو مطلب, اور باہر سے مجھے جرمنی سے, ہمارے اسٹوڈنٹ جرمنی میں ریسرچرز ہیں, دے سینڈ می ریکویسٹس کہ مجھے جو ہے نا وہ ایک ریسورس چاہیے. آئی ایم انیبل ٹو فائنڈ دیٹ ریسورس فار دیم. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جابز نہیں ہے؟ جابز نہیں ہے وہ ان کے لیے جنہوں نے کسی تھرڈ ریٹ یونیورسٹی سے جو ہے نا الیکٹریکل انجینئرنگ, کیونکہ الیکٹریکل انجینئرنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں سے بھی الیکٹریکل انجینئرنگ کر لیں تو آپ امپلائیبل ہو جائیں گے. فاسٹ کی الیکٹریکل انجینئرنگ کا مطلب اگر آپ نے سمجھنا ہے تو آپ فاسٹ گریجویٹ سے ملیں, صحیح ہے, پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, سیکنڈ لاسٹ کوشچن میرا یہ ہے کہ جو پیرنٹس ڈیسیژن لیتے ہیں اپنے بچوں کے لیے, کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو انیبل ٹو ڈیسائیڈ کہ ان کا کون سی ڈگری پرسو کرنی ہے, پھر پیرنٹس بھی ڈفرینٹ لوگوں سے مشورہ صلاح کر رہے ہوتے ہیں. پیرنٹس کو آپ کیا موٹیویشن دیں گے کہ یہ ڈگری ان کے بچوں کے لیے فیوچر کے لیے سیف سیکیور ہے؟ میرے خیال میں پیرنٹس کو میں یہ ٹرسٹ دے سکتا ہوں کہ ہمارے جو گریجویٹس ہیں پچھلے, میں آپ کو, کیونکہ یہاں میرا 11 سال ہو چکے ہیں ماشاءاللہ, ہمارے گریجویٹس, میں ان انڈسٹریز کے نام بتاتا ہوں کہ جس میں ہمارے گریجویٹس فائنل ایئر کے ایگزام سے پہلے ان کی امپلائمنٹ ہو چکی ہوتی ہے. جی جی نا, اکثر کی, اور جن کی نہیں ہوتی وہ بعد میں ہو جاتی ہے. تو اس میں اگر میں گنوانا شروع کر دوں, ایممبا, اچھا, MRS ٹیکنالوجیز, مانس AI, ٹھیک ہے, PLC گروپ, اسکائی الیکٹرک, ٹھیک ہے, ایکس فلو, اچھا, اور اسی طرح جو ہے نا وہ کنورجنٹ سولوشنز. مطلب یہ سارے نام ابھی ذہن میں لانا مشکل ہے, لیکن ریسنٹ مائکروسافٹ میں بھی ہمارا ہاں نہیں, وہ تو جو باہر ہیں وہ تو ہے ہی. میں آپ کو لوکل انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں. مائکروسافٹ, Amazon, ایپل, انٹل, انویڈیا, اس میں تو ہمارے گریجویٹس ہیں ہی. وہ جس کو دیکھنا ہے وہ آ جائے, وہ ان کے پروفائلز دکھا سکتے ہیں. تو وہ تو ظاہر بات ہے, وہ تو بریلینٹ اسٹوڈنٹس ہیں نا, وہ بریلینٹ اسٹوڈنٹس تو کسی اور یونیورسٹی سے بھی جا سکتے ہیں. تو میں وہ جو سپر بریلینٹ کی بات میں نہیں کر رہا, میں ایک ایوریج اسٹوڈنٹ کی بات کر رہا ہوں. جن پیرنٹس کو یہ خدشہ ہے کہ ہو سکتا ہے ہمارا بیٹا جو ہے نا ٹاپ نہ کرے, ایوریج اسٹوڈنٹس, بلو ایوریج اسٹوڈنٹس کی میں بات کر رہا ہوں کہ ان کو یہ انڈسٹریز اٹھا لیتی ہیں. اچھا, فائنل ایئر کے ایگزام سے پہلے, یہ نوٹ کریں, فائنل ایگزام سے پہلے کی بات میں کر رہا ہوں. اچھا, تو اسی وجہ سے ہمارے اپلیکنٹس, آپ نے نوٹ کیا ہوگا, ایک بات آپ نے بتائی ہے نا کہ الیکٹریکل انجینئرنگ میں جابز نہیں ہے. آپ نے ایک دوسری بات بھی سنی ہوگی کہ الیکٹریکل انجینئرنگ میں ایڈمیشنز نہیں ہو رہے. ہاں جی. تو ہمارے ایڈمیشنز کیوں ہو رہے ہیں؟ ہاں, کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے نا, صحیح ہے, کہ وہ امپلائیبلٹی والا ایشو ہمارا نہیں ہے. وہ کسی اور یونیورسٹی کا ہو سکتا ہے لیکن فاسٹ کا نہیں ہے, الحمدللہ. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ جو GPA ہے نا, اسٹوڈنٹس جو گریجویٹ ہوتے ہیں کم GPA کے ساتھ, وہ نارملی لوگوں کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ فاسٹ جوائن نہ کریں, GPA نہیں آتا. تو فاسٹ کیسے GPA دیتی ہے, کیا اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوا ہے انہوں نے؟ وہ پوری بات نہیں بتاتے نا. اچھا, ان کو پوری بات بتانی چاہیے. ٹھیک ہے. جو کم GPA کے ساتھ بھی اس کو جاب مل جاتی ہے, اور باقی یونیورسٹیز کی زیادہ GPA والے کو وہ جاب نہیں ملتی, جی جی, تو اس بات کا کبھی بھی یہ تھینک یو نہیں کہے گا. ہاں, ہمارے انسانوں کی فطرت یہ ہوتی ہے نا کہ جس چیز کا ہمیں فائدہ ہوتا ہے اس کو ہم ملٹیپلائی بائی 0 کر دیتے ہیں, اور جس کا نقصان ہوتا ہے اس کو ہم پھر بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں نا. تو یہ میں مانتا ہوں کہ فاسٹ میں GPA مشکل سے آتا ہے, لیکن یہ آپ کو بات سمجھنی ہوگی کہ اسی وجہ سے آپ پرابلم سالور بنتے ہیں. اگر ہم GPA بانٹنا شروع کر دیں باقی یونیورسٹیز کی طرح,
تو پھر وہ پرابلم سالور والی بات ختم ہو جائے گی. ہاں جی تو جی پی اے تو آپ کے پاس آ جائے گا, صحیح ہے. لیکن پھر آپ یہ کلیم نہیں کر سکیں گے کہ میں پرابلم سالور ہوں. ٹھیک ہے. اور جی پی اے کا میکنزم کیا ہے؟ ہم او بی سسٹم کو بھی فالو کرتے ہیں. ہاں او بی سسٹم یہ ہے, ٹف ہے تھوڑا سا, صحیح ہے. لیکن ظاہر بات ہے آپ نے 4 سال تو زندگی میں ایک ہی دفعہ آتے ہیں نا, یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو کوئی 80 سال تو نہیں گزارنے نا آپ نے. پورا فیوچر ڈیپینڈ کرتے ہیں. ہاں 4 سال میں اگر آپ 4 سال میں آپ کی زندگی بن جاتی ہے تھوڑا سا کام کر کے اور تھوڑا سا ڈسپلن اپنے اندر لا کے. ٹھیک ہے. تو ڈسپلن اور مطلب یہ چل والی جگہ نہیں ہے, یہ میں بتا دوں. اگر آپ نے کوئی یہ سمجھ لیا ہے کہ میں یہاں پہ شغل میں لے کے لے آؤں گا, پھر آپ کسی اور یونیورسٹی چلے جائیں. اور اس میں اسٹوڈنٹ کا بھی بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے لو جی پی لینے میں. ہاں تو اگر وہ نہیں لینا چاہتا تو اس کو تو ہم ظاہر بات ہے کچھ نہیں کر سکتے, لیکن یہ بات میں دوبارہ پیرنٹس کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں کی ڈگری کا ایک مطلب ہوتا ہے, یہاں کا جو لیبل ہے اس کا ایک مطلب ہے, اور وہ مطلب انڈسٹری کو پتہ ہے. صحیح ہے. لیکن اس پہ پورا اترنے کے لیے جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو کام کرنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے نا, یہ نہیں ہے کہ آؤ پیسے دو اور 4 سال گزارو بغیر کسی محنت کے. ہاں جی. تو اگر اتنا پاسبل ہوتا تو پھر ساری یونیورسٹیز فاسٹ کی طرح ہوتی نا. ایسی بات ہے. صحیح. ساری یونیورسٹیز تو فاسٹ کی طرح نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. اچھا میں اسٹوڈنٹس کو کہوں گا کہ آپ جب فاسٹ کا رزلٹ آتا ہے نا تو ان کے پاس پھر بھی آپشن ہوگا. اگر انہوں نے الیکٹریکل انجینئرنگ کو یا سی ای کو کسی بھی آپشن میں رکھا ہے تو ان کے پاس لاسٹ چانس ہوگا کہ اگر وہ ڈبل ای کرنا چاہتے ہیں آفٹر واچنگ دس پوڈ کاسٹ تو وہ اس کو ون ٹائم سلیکٹ کر سکتے ہیں اگر فیوچر بلڈ کرنا چاہتے ہیں. بالکل, میک اپ یور مائنڈ. اور پھر بھی اگر کوئی ڈاؤٹس آپ کے ہوں سمجھتے ہوں رہ گئے ہیں تو ان کو پھر بھی کوشچن کیا جائے گا تھرو کمنٹ سیکشن. تو آپ لکھیں اگر کوئی چیز آپ کے مائنڈ میں ہے جو اسٹل ابھی ان کلیئر ہے تو انشاءاللہ اس کو ہم کمنٹ میں رپلائی کر کے کلیئر کر دیں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.